اسلام کے ڈھانے میں ان کی امداد کی ہے، صرف تعظیم کرنے میں مجرم ہے صاحب، گئے اس کے بھی اعمال برباد صاحب۔ فرمایا یہ اگر کرتوتیں ان تینوں سے بچ جاؤ، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، باقی اپنی طرف سے خلط و عملا صالحا وآخرہ سیئا، کچھ نیک کام بھی تم نے کیے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کسی غریب مسکین کی خدا ترسی کی، اور ساتھ کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں کفر، شرک، بدعت کے سوا، اور دوسری غلطیاں، نافرمانیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئیں، ملے جلے عمل ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ نیک کام ہیں، فرمایا قیامت کے دن تلیں گے اور ہم ان کو معافی دیں گے۔ لیکن اگر شرک ہے یا کفر ہے یا بدعت ہے، اس طرح وہ شخص اسلام سے نکل گیا جیسے سوکھے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ سکے آٹے جو جکن وال کڈو تے آٹا کوئی نہیں، نال بالکل انج دی حالت ہے، پاویں ہوے مولوی تے پاویں پیر تے پاویں فقیر تے پاویں سائیں صاحب تے پاویں کوئی صاحب، پاویں وزیر صاحب تے پاویں پیر صاحب، ان کے اعمال نہیں تلیں گے، اعمال یہیں برباد ہو گئے، کتنے بڑے اعمال کیوں نہ کریں، عمل ہی برباد ہو گئے، تلے کیا؟ گناہگار کا عمل وہ تو تلے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، مسئلہ قرآن کریم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے اور صحابہ سے کیا سمجھا آپ نے کہ کسی شرک کرنے والا مر جائے اسی شرک کی حالت میں، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، جنازہ ونازہ کوئی نہیں، اللہ مغفر لے، یہ نہ کوئی نہیں تو نہ میت نہ، قصہ ختم ہے۔ آگے ایک شبہ پڑتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، جہاں یہ ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ لَهُمْ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، ان کے اعمال برباد، سیدھے جہنمی، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو گے، موت کے بعد تم بھی مجرم بنو گے۔ باقی رہا ساتھ ہی اب فرمایا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، فرمایا میرے پیغمبر خلیل ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی، اس کے لیے اس نے وعدہ کیا تھا باپ کے لیے کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا۔ تو فرمایا اس وعدے کی بنا پر لگے تو رہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن فلما تبین لہ، جب واضح ہو گیا اس کے لیے، ابراہیم کے لیے، انہ عدو اللہ ہے، وہ شرک کی وجہ سے اللہ کا دشمن ہے تیرا باپ، تو اس کے لیے معافیاں مانگتا، تبرأ منہ، اپنے باپ سے بری ہو گیا، بیزار ہو گیا، چھوڑ دیا کہ یا اللہ ہماری پچھلی تو معاف کر، میں نہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ ابراہیم خلیل اللہ، اس کا باپ، عنایت اللہ کا نہیں، نہ تمہارا، ابراہیم خلیل اللہ کا باپ، حضرت امام الانبیاء، خاتم النبیین، سارے نبیوں کے سردار، میرا آپ کا چچا نہیں، ان کا چچا پیارا جو خدمت کرتا رہا، اجازت نہیں ملی مغفرت کی دعا کی۔ تو اسی لہذا نال جنازے پڑھ دے منافق بن کے۔ شیعہ دا ایک مسئلہ ہے، مسلمانوں سب تو بڑا منافق گروہ شیعہ دا، سب تو بدترین گروہ اور جڑ فساد دی۔ اے خمینی دجال جمع ہے نا شیعہ چوں، پچھلے سال بھی اتنے فساد کرایا، بھیج کے بہت سارے اپنے آدمی، آپ نہیں جانتا اتنے اج کرن، دوجا نو بھیجتا تے سکھا کے ساری کرتوت، بہت بڑا دجال۔ کتاب لکھی سو کشف الاسرار، دوجی کتاب لکھی سو الحکومت الالہیہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق فاروق نو بکواس تے گالاں کڈیاں،
انہوں نے اسے بے ایمان سن منافق سن تو میں یہ حکومت لین واسطے نبی تے ایمان لائے سن اس لیے اٹا وٹے پہنتے سن پہ نبی پاک بے ہوش ہو جاندے سن کئی لڑکے ذبح کئی جوان ذبح کئی بوڑھے ذبح کئی عورتیں شہید کئی مرد شہید 3 ورے قیدا اے ایمان لیا نے وہ مربے پہ لبتے سن حکومت پہ ہی لبتی سی اس ویلے بیت اللہ شریف کو نماز پڑھ جانا سی تو فٹیا نال انہوں اول تو مار ہی دین سن نہیں تو بچارا بے ہوش ہو جانا سی یہ حکومت لالچ واتے ایمان لائے سن خدا دی لعنت تے پھٹکار خمینی ہوتے تو خمینی دیا لغدیاں لاڑیاں ہوتے بہت بڑا دجال پھر کہنا نبی پاک کو وہ کام نہیں دین دا پورا ہویا وہ کام ساڈے امام مہدی نے آ کے پورا کرنا ہے اللہ دی لعنت تے پھٹکار ساری مخلوق دی لعنت تے پھٹکار علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کئی بے گناہ مار چھڑے انہاں نامراداں نوں تے بیت حرم دے دروازے اگے تے جان بوجھ کے فساد وہ بھیجدا جیسے واسطے اللہ اللہ خیر اچھا انہوں نے ایک مسئلہ شیعہ دا سن لو تقیہ تو انہوں نے اگے ہی ایمان منافقت تقیہ ایمان منافقت اور ایمان بھی کنا 9 حصے ایمان تے دین تقیہ وچ ایک حصہ باقی نماز روزہ حج زکات وچ او کو کرے نہ کرے تقیہ ضرور کرے انہوں نے سب تو بڑی کتاب ہے کافی کلینی جو ساڑھے اہل سنت دی بخاری ہے اس طرح انہوں دی کلینی ہے وہ تو جو لکھتا اب اماماں دے متھے لا کے ہے تو کڑیا سارا اجمی افسانہ ہے نا سارا یہودیاں دا عبداللہ بن سبا یہودی دی ساری ضروریت ہے اسے دی اولاد ہے کڑیا تو وہ کچھ ہو سن تو متھے انہیں اماماں دے لایا کہ امام جعفر صادق امام محمد باقر کی آخدے نے التقیت دینی و دین و آبائی من لا تقیت لو لا دین لہو تقیہ کرنا اتوں کچھ تے اندروں کچھ پوری منافقت کرنی ہر دین دے مسئلے تے معاملے چ پوری منافقت کرنی میرا دین ہے امام جعفر صادق امام باقر دے متھے لایا نے میرا دین ہے میرے باپ دادے یعنی حضرت حسین کا بھی حضرت علی کا بھی میرا دین ہے میرے باپ دادے کا دین ہے تقیہ اور من لا تقیۃ لہو لا دین لہو جس کے اندر تقیہ نہیں ہے اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے اس لیے وہ جب کسی سنی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو منافقت کرنی ہے نا انہوں نے مسئلہ لکھا ہے انہوں نے 4 بڑیاں کتاباں نے ایک تو بڑی سب تو کافی کلینی دوسری استفسار تیسری ملاحظ الفقی چوتھی تہذیب الاحکام ساڑیاں سیاستہ انہوں نے سیاہ اربع مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کوئی سنی کوئی تعلقات تھوڑے ہون یا کوئی برادری ہے تو کوئی ڈر ہے تو چونکہ ساڈا مسئلہ تقیہ کرنا منافقت کرنی تو جنازے سے ڈل جاؤ تو جنازے سے پڑھو کی اللہ لعن ہو جڑا موئے ہے نا یہ تو خدا اندر تیری لعنت تے پھٹکار وہ سنی جو ہے یہ تیری لعنت تے پھٹکار اللہم اصلح نارا یا اللہ اس کو داخل کر جہنم میں اے دعا پڑھدا پیچھے شیعہ تواڈے جنازے دے جنہاں نال یارانے گنڈے ہوئے انہوں نے تو مسئلہ انہوں تقیہ کرنا کہ کٹ اسی بھی انہوں نے نہیں اسی بھی جنازے جتنے جانے پتہ ہوں سیدھا مشرک ہے تھی بڑی خوشی نال افسوس واسطے جاؤ انہوں نے گھر چلے جاؤ جتنے کدھر بیٹھے ہیں تعزیت واسطے جاؤ افسوس واسطے جاؤ صبر حوصلے واسطے جاؤ دعا عام پڑھ دو قرآن مجید دی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اے رب ہمارے ہمیں بھی معاف فرما
اور جو ایمان والے قرآن نے آپ دعا سکھائی ہے جڑے ایمان نال رخصت ہوئے نے شرک تے بدعت تے کفر نہیں کیتا وہ اس تو پوری توبہ کر کے دنیا تو رخصت ہوئے نے ایمان کچھ لے کے گئے نے یا اللہ آدم علیہ السلام تک جتنے ایمان والے میرے تو پہلے رخصت ہوئے نے سب تے تیریاں بخششاں تے رحمتاں ہون قرآن نے دعا سکھائی لیکن شرط ایمان دی رکھی ربنا اغفر لنا ہمیں بھی یا اللہ معافی دی عطا فرمائیے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا اور وہ جو اسلام اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہماری برادری رخصت ہوئی آدم علیہ السلام تک سب کو یا اللہ تیری مغفرتیں اور رحمتیں حاصل ہیں ایمان کے بغیر قصہ کہانی کو نہیں تسی کہیں ہو جی جب اجازت دیتی ہے اسلام نے تانوں کو مر جائے یہودی کو مر جاندہ سی تو وہ دی تعزیت پاتے بھی منافق کو مر جاندہ سی تو دا جنازہ پڑھنے لگے مسلمان منافق دا تعزیت پاتے تھے یہودیاں دے کول بھی افسوس واسطے چلے جاندے سن لیکن منافق دا جنازہ پڑھیا مسلمان سمجھ کے عبداللہ بن ابی نامی عبداللہ کہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نماز بھی کدی پیچھے آ کے نبی پاک نے پڑھے کہ آپ دی مجلس بھی بیٹھے کہ قسمہ سما چاہ کے آپ دی رسالت دی گواہی بھی دے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون تیرے پاس ہی آتے ہیں منافق کلمہ کافر بے ایمان کلمہ وہ آؤندے نے تیرے کو کہ بیٹھ دے نے علیہ السلام کہ بڑی عزت آبرو نال عدم نال بیٹھ دے تے قسمہ چاہ چاہ کے تیری رسالت دا اعلان کر دینے نعرہ لگا دینے باقاعدہ تیری رسالت دا اعلان دا نعرہ پورا قالوا نشہدو کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت میں آ کر کیا اقرار کرتے ہیں نشہدو یا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں انک لرسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو آپ کی اعلان رسالت اقرار رسالت کا نعرہ قسم اٹھا کر لگاتے ہیں فرمایا کدھر اعلان دے دا بچ نہ آ جائیو بے ایمان نہ منافق میں پڑھ دے تیرے پیچھے نمازاں تے پڑھ دے کلمے تے قسمہ چاہ کے نعرے رسالت تیرے لگانے نے اعلان رسالت تے مت وس جاؤ کدھر بڑے محب نے نعرہ مارنے رسالت دا اعلان رسالت نعرے نال تے قسمہ نال ایڈے محب تے ایڈے سچے مسلمان فرمایا کدھر وس نہ جائیو ان کے داؤ میں نہ آ جانا کہیں جیسے یہ قسم کھا کر بے ایمانی کر رہے ہیں اعلان رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں آپ کا اقرار رسالت کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ان کو محب سمجھو بڑے عاشق پکے محب میں فرمایا میں قسم عرش سے قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ یشہد میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں ان المنافقین لکاذبون یہ بے ایمان ہے جھوٹے ہن سوچ لو نا اپنے آپ نو چھڑا اونا واتے اتنی نا وہ کلمے بھی پڑھ دیتے نمازاں تسی تے عنایت اللہ پیچھے تے ضیاء اللہ پیچھے پڑھو تے کسی اور اپنے امام پیچھے ہو تے نبی پیچھے پڑھ دے تو پھر وہ قبول ہو گئے نے جی مسلمان اخوان دینے کلمہ نبی دا پڑھ دینے یہ کر دینے وہ کر دینے تواڈے نال بہتے کلمے بھی پڑھ دے تے بہتے محب بھی اخوان دے تے نعرے بھی مار دے مر گیا اور مسلمان جا خواندہ سی کلمے پڑھتا سواں چاہ چاہ کے نعرے رسالت مارتا مر گیا عبداللہ سارے وہ کٹھے ہوئے خدا دی شان کی ہے جی کہاں ہوتا وہ سچا مسلمان اللہ تعالیٰ دی شان ہے لڑکا ہوتا اگوں وہ سچا مسلمان سچا مومن ظاہر و باطن میں لہذا اللہ مسلمان نا اللہ دا لحاظ کوئی نہیں جنہیں پیدا کیتا ہے وہ دا لحاظ کوئی نہیں وہ دا شرم کوئی نہیں خالق تے مالک دا لحاظ کوئی نہیں جدی اگے پیش ہونا ہے اللہ اللہ مر گیا